دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ USSR یا یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس، جسے عرف عام میں سوویت یونین بھی کہا جاتا ہے، بحیرہ اسود اور بحیرہ بالٹک سے بحر الکاہل تک پھیلا 2,24,00,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل 15 سوشلسٹ ریپبلکس کا اتحاد تھا۔ یہ اتحاد کب اور کیسے بنا، اس میں کون کون سے ممالک کب کب شامل ہوئے اور یہ کب اور کیسے ٹوٹا، ٹوٹنے کے بعد کون کون سے ممالک کیسے وجود میں آئے، کیا یہ ممالک آج بھی روس کے ساتھ ہیں یا اس سے الگ ہیں، یہی سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، رشین امپائر 20ویں صدی کے شروع تک ایک انتہائی وسیع و عریض سلطنت تھی اور اس سلطنت میں بعد میں بننے والے سوویت اتحاد میں شامل 15 ریاستوں کے علاوہ فن لینڈ، پولینڈ اور ترکی کے کچھ علاقے شامل تھے۔ 1917 میں برپا ہونے والے رشین انقلاب کے بعد ولادیمیر لینن نے زار روس نکولس II کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس کے بعد ولادیمیر لینن کے حامیوں، جنہیں ریڈز کہا جاتا تھا، اور انقلاب کے مخالفین، جنہیں وائٹس کہا جاتا تھا، ان کے درمیان سول وار کا آغاز ہو گیا۔ یہ جنگ لینن کے حامیوں یعنی انقلابیوں نے جیت لی اور پرانے رشین امپائر میں 4 سوشلسٹ ریپبلک ریاستیں روس، بیلاروس، یوکرین اور ٹرانس کاکیشین ریپبلکس وجود میں آئے۔ سول وار کے خاتمے پر دسمبر 1922 میں ان چاروں ریپبلکس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت سوویت اتحاد وجود میں آیا۔ اس اتحاد میں سب سے پہلا ملک رشین سوویت فیڈریشن سوشلسٹ ریپبلک یعنی روس تھا۔ روس کے ساتھ ہی یوکرین، بیلاروس بھی اسی اتحاد کا حصہ بن گئے۔ ان 3 ریپبلکس کے علاوہ چوتھی ریپبلک ریاست 3 ریاستی اتحاد پر مشتمل ٹرانس کاکیشین ریپبلکس تھی، جس نے سوویت یونین کو جوائن کیا۔ اس 3 ریاستی اتحاد میں جارجیا، آذربائیجان اور آرمینیا شامل تھے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی طور پر سوویت اتحاد کو 6 ریپبلکس نے جوائن کیا۔ 1924 میں سوویت اتحاد کو 2 سینٹرل ایشین ریپبلکس ترکمانستان اور ازبکستان نے بھی جوائن کر لیا۔ یہ اتحاد رفتہ رفتہ بڑھتا گیا اور 1929 میں تاجکستان بھی اس اتحاد میں شامل ہو گیا۔ 1936 میں سوویت یونین کو قازقستان اور کرغزستان نے بھی جوائن کر لیا اور اس اتحاد میں شامل ریپبلکس کی تعداد 11 ہو گئی۔ 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران مزید 4 ریپبلکس کو سوویت اتحاد میں شامل کر لیا گیا اور کل ریپبلکس کی تعداد 15 ہو گئی۔ 1940 میں جوائن کرنے والی ریپبلکس میں تینوں بالٹک ریاستوں لتوینیا، لیٹویا اور ایسٹونیا کے علاوہ مالدوو بھی شامل تھا۔ دوستو، یہ وہ 15 ریپبلکس یا ریاستیں تھیں جن سے مل کر یہ عظیم الشان اور انسانی تاریخ کا ایک انتہائی بڑا سوویت سوشلسٹ اتحاد وجود میں آیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے کچھ ہی عرصہ پہلے سوویت یونین اور جرمنی کے درمیان نان ایگریشن معاہدہ سائن ہو چکا تھا، جس میں دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف اگلے 10 سال تک کسی قسم کی فوجی کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ لیکن دوستو، ہوا کچھ اس کے برعکس۔ جب جنگ کے دوران جرمنی نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سوویت یونین پر حملہ کر دیا تو اس صورتحال میں سوویت یونین کو اتحادیوں کو جوائن کرنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں نا، آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے، ایسا ہی کچھ ہوا، کیونکہ سوویت یونین، برطانیہ اور امریکہ کا ایک مشترکہ دشمن جرمنی تھا، تو ان حالات میں سوویت یونین نے اتحادیوں کو جوائن کر لیا۔ جنگ کا اختتام بہرحال اتحادیوں کی فتح کی صورت میں ہوا۔ امریکہ اور سوویت یونین 2 بڑی عالمی طاقتوں کے طور پر سامنے آئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کا نظریاتی اختلاف انہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لے آیا۔ امریکہ چونکہ لبرل ڈیموکریسی اور سرمایہ دارانہ نظام کا حامی تھا، جبکہ سوویت یونین ایک کمیونسٹ اتحاد تھا۔ امریکہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کمیونزم کسی بھی صورت دنیا میں پروان چڑھے، لہٰذا یہ نظریاتی اختلاف ایک اور تنازع کی صورت اختیار کر گیا اور دنیا کے 2 طاقتور ممالک کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد چونکہ برطانیہ اور فرانس کو یہ خطرہ تھا کہ سوویت یونین ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے اور جرمنی کے دوبارہ قوت پکڑنے کے خدشات بھی کسی نہ کسی حد تک موجود تھے،
لہٰذا ان حالات کے پیش نظر امریکہ، کینیڈا اور دوسری مغربی یورپی طاقتوں نے 1949 میں نیٹو اتحاد بنا لیا۔ اس کو بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سوویت یونین کے نظریاتی توسیع پسندانہ عزائم کے خلاف ایک مشترکہ حکمت عملی اپنائی جا سکے اور اپنے دفاع کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اس معاہدے کے رد عمل کے طور پر سوویت یونین نے دوسری مشرقی اور وسطی یورپی اقوام جن میں البانیہ، ہنگری، پولینڈ، چیکوسلواکیہ، بلغاریہ، رومانیہ اور مشرقی جرمنی کے ساتھ مل کر 1955 میں وارسا پیکٹ سائن کر لیا تاکہ نیٹو کے مقابلے میں طاقت کا ایک توازن برقرار رکھا جا سکے۔ اگرچہ امریکہ اور سوویت یونین براہ راست ایک دوسرے سے نہیں لڑ رہے تھے، لیکن اس وقت دنیا میں جاری جنگوں پر دونوں ملکوں کی سرد جنگ کے اثرات بہت واضح تھے۔ یہ جنگیں کوریا اور ویتنام میں لڑی گئیں اور ان جنگوں میں دونوں پاور بلاکس نے اپنے اپنے نظریاتی حامیوں کی بھرپور طریقے سے مدد کی۔ دوستو، سوویت یونین اور امریکہ کی یہ سرد جنگ صرف پراکسی وارز تک ہی محدود نہیں تھیں، بلکہ دونوں عالمی طاقتیں ہر لحاظ سے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ اس جنگ میں خلا کو تسخیر کرنا بھی شامل تھا۔ اس دوڑ میں سوویت یونین بازی لے گیا اور اکتوبر 1957 کو سوویت یونین نے اپنا پہلا آرٹیفیشل سیٹلائٹ مصنوعی سیارہ خلا میں بھیج دیا۔ اس کے بھیجنے پر امریکہ پر سوویت یونین کو برتری حاصل ہو گئی، لیکن چاند پر پہلے پہنچنے کی دوڑ میں آپ جانتے ہیں کہ 1969 میں امریکہ بازی لے گیا تھا۔ اسی دور میں دونوں عالمی طاقتیں نیوکلیئر ہتھیاروں کی دوڑ میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تجربات کر رہی تھیں۔ دوستو، یہ ایک ان نیچرل یعنی غیر فطری اتحاد تھا جس کا نام سوویت یونین تھا، اسی لیے اس کا بہت عرصے تک قائم رہنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے ٹوٹنے کی کچھ وجوہات تھیں جن کا ہم آپ سے ابھی ذکر کرتے ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شروع ہونے والی سرد جنگ کے آغاز سے ہی سوویت یونین کی معیشت، ان کی اکانومی بری طرح گراوٹ کا شکار رہی۔ روزمرہ ضروریات کی اشیاء کی قلت، ذخیرہ اندوزی میں اضافہ ایک معمول بن چکا تھا۔ صنعتی پیداوار بھی گر رہی تھی اور معیار زندگی گرنا شروع ہو چکا تھا۔ بیڈ اکانومی کی وجہ سے سوویت یونین کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ وہ ہتھیاروں کی دوڑ میں امریکہ کا مقابلہ کر سکے۔ سوویت یونین چونکہ ایک بہت بڑی ملٹری پاور تھا، لہٰذا اس کا دفاعی بجٹ ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مارے پر دو دھرے یہ ہوئے کہ سوویت یونین 1979 میں افغانستان کی غیر ضروری جنگ میں بھی کود پڑا، جس کی وجہ سے حالات بہت بگڑ گئے۔ انہی حالات میں 1985 میں کمیونسٹ پارٹی کے سیاستدان میخائل گورباچوف سوویت یونین کے لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ انہیں سوویت یونین کی بیڈ اکانومی تو وراثت میں ملی تھی ہی، ساتھ میں بگڑا ہوا سیاسی نظام بھی مل گیا۔ انہیں ان سب معاملات میں اب نئی چیزیں لانی تھیں، اصلاحات کرنی تھیں۔ لہٰذا اس صورتحال میں انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ گلاس نوسٹ یعنی اوپن نیس کی پالیسی اپنانا تھا تاکہ شہریوں کو کچھ آزادی دی جا سکے۔ ان کے دور میں سیاسی قیدیوں کو رہائی ملی، اب اخبارات حکومت پر تنقید کر سکتے تھے، کمیونسٹ پارٹی کے علاوہ اب دوسری پارٹیز بھی الیکشن میں حصہ لے سکتی تھیں۔ دوسری پالیسی جو انہوں نے اپنائی وہ اکنامک ری اسٹرکچرنگ یعنی اقتصادی تنظیم نو کے حوالے سے تھی تاکہ اکانومی کو بہتری کی راہ پر لایا جا سکے، اور اس پالیسی کا نام تھا پیروسٹرائکا۔ اب پہلی بار سوویت یونین میں لوگوں کو اپنے پرائیویٹ بزنسز کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ انہوں نے سوویت یونین کو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے بھی کھول دیا۔ میخائل گورباچوف کا یہ بھی ماننا تھا کہ سوویت یونین کی بہتر اکانومی کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ سوویت یونین دنیا کے دوسرے ممالک سے اپنے تعلقات کو بڑھائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نان انٹرونشن یعنی عدم مداخلت کی پالیسی کو اپناتے ہوئے 1989 میں افغانستان سے اپنی افواج واپس بلانے کا اعلان بھی کر دیا، جہاں کہ وہ 1979 سے لڑ رہے تھے۔ یہ سب اقدامات تھے تو بہت اچھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ 1980 کی دہائی کے آخری سالوں میں سوویت یونین کے اندر سے ہی آزادی کی تحریکوں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا، اور اتحاد میں شامل ممالک ایک ایک کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کرنے لگے تھے۔ دوستو 1988 میں
1988 में सोवियत यूनियन के टूटने का आगाज हो चुका था, जब सबसे पहले बाल्टिक रियासत एस्टोनिया ने एक अलग खुद मुख्तार रिपब्लिक होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 1989 में बाकी दोनों बाल्टिक रियासतों यानी लिथुआनिया और लैटविया के साथ अज़रबैजान ने भी अलहदगी का ऐलान कर दिया। 1990 में सोवियत इत्तेहाद के बाकी मानदार रिपब्लिक्स जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस और कजाकिस्तान ने भी अपनी अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन का झंडा आखिरी बार लहराया और सोवियत यूनियन का तराना आखिरी बार बजाया गया। बिलाखिर 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन का वजूद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया और 15 नई आज़ाद रियासतें दुनिया के नक्शे पर उभर आईं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इंतहाई दिलचस्प बात बताएं कि सोवियत इत्तेहाद के 15 ममालिक में से 3 बाल्टिक ममालिक एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया भी अब नेटो में शामिल हो चुके हैं। यानी वही इत्तेहाद जो सोवियत यूनियन के खिलाफ बना था, सोवियत यूनियन में शामिल ममालिक अब उस इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके हैं। बल्कि सोवियत यूनियन में शामिल एक और मुल्क यूक्रेन भी नेटो का इत्तेहादी बनना चाहता है। इसके अलावा वारसा पैक्ट यानी वो इत्तेहाद जो नेटो के रद्द-ए-अमल में बना था, उसके तमाम मेंबर ममालिक सिवाय रूस के अब नेटो में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, हमने कोशिश की है कि सोवियत इत्तेहाद का बनना और टूटना सादा अल्फाज में मुख्तसर तौर पर आपके सामने रख सकें। कमेंट्स सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये काविश कैसी लगी। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप नेटो और वारसा पैक्ट के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।